بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. الحمدللہ آج ہمارا 13th ویک ہے. الحمدللہ 3 منتھس ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور سیریز کا نام ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ. الحمدللہ. اور یہ 6 منتھس تھیراپی سیشنز ہیں، یعنی 6 مہینے ہر سنڈے کو انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے ایک نئے ٹاپک پہ. الحمدللہ. تو آپ کے پاس 1 منٹ ہے، آپ نے جہاں جہاں یہ شیئر کرنا آپ شیئر کر دیں تاکہ پھر ہم اپنا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جن کو پرانے سیشن چاہیے جتنے ہو چکے ہیں 12 ویکس کے، یہ 13th ویک ہے، تو وہ ان باکس میں اپنا نمبر جو ہے وہ سینڈ کر دیں. انشاءاللہ واٹس ایپ میں ان کو ہم جو ہے سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بنا ہے وہ بھی فیمیلز جو ہیں ہماری پیاری پیاری بچیاں ہیں، وہ مجھے میسج کریں اپنے نمبر کے ساتھ، ان کو میں واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک 1 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. چلو جی اسٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. آج کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا obsession. اچھا، یہ جو تھیم ہے ہمارا 6 منتھس تھیراپی میں، یعنی کہ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اس کا مقصد کیا ہے وہ بتا دوں، پھر میں بتاتی ہوں کہ اس کا میں نے یہ ٹاپک کیوں چوز کیا. سیشن جو ہے ہمارا فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ وہ ہے کہ اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر، کہ ہمارے اندر، ہماری ذات کے اندر، ہمارے کریکٹر کے اندر، ہماری سول کے اندر جو بھی ڈارکنیس ہے، جو بھی اندھیرا ہے، ہم اس سے باہر نکل آئیں، ہم لوگ روشنی کی طرف آ جائیں. تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، صرف ایک وجہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے یا اندھیروں میں چلی گئی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اب جو ہے آج کے دور میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے سوشل میڈیا obsession. سوشل میڈیا میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اس کو دماغ پہ سوار کر لیا گیا ہے. ہم obsessed ہو گئے، یعنی کسی چیز کو بہت زیادہ دماغ پہ سوار کر لینا. تو سوشل میڈیا کی کون کون سی چیزیں، واٹس ایپ ہو گیا سب سے پہلے، دین فیس بک، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور آج کل ٹک ٹاک، اس ٹائپ کی چیزیں. تو یہ جو ان سب کا جو یوز ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرتے ہیں، آپ اس کو دعویٰ کے کام میں استعمال کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بنت سلیم. تو آپ اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ پڑھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی. لیکن ہم نے اس کو اتنا زیادہ اپنے دماغوں پہ سوار کر لیا ہے، اس کا یوزیج خراب کر کے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ واٹس ایپ، بہت زیادہ فیس بک، بہت زیادہ انسٹاگرام، یعنی ہمارے ہاتھوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس میں موبائل ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دیر کے لیے جیسے پاکستان میں لائٹ چلی جاتی ہے اور آپ کا وائی فائی بند ہو جاتا ہے، آپ کا موبائل کی چارج نہیں ہوتی، تو کیا حال ہوتا ہے بچوں کا. دعائیں مانگ مانگ کے اعلیٰ لائٹ آ جائے، بس ہمارا جو ہے یہ وائی فائی ٹھیک ہو جائے، رہا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. یا اگر سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے نیٹ ورک پرابلم ہو اور ایک دن کہیں کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے تو کیا حال ہو جاتا ہے ہمارے بچوں کا. ٹھیک ہے. آپ یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں، آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ بچے نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. آن لائن گیمز کھیل رہے ہیں صبح دوپہر شام، بہت ہی زیادہ استعمال. تو یہ چیز obsession میں آ جاتی ہے. کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. اور آج کے دور میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ یہی سوشل میڈیا کے جو جتنی بھی ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، جتنی بھی ایپس ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 آپ دیکھیں کمپٹیشن، بہت زیادہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. اس میں جو لوگ دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر کو کسی نے شیئر کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ ڈریس خریدا ہے، یا میں نے یہ شوز خریدے ہیں، یا میں یہاں پہ سیر کرنے گیا ہوں یا کرنے گئی ہوں، تو ایک کمپٹیشن سا لگ جاتا ہے کہ اب جو ہم شیئر کریں گے وہ اس سے بہت بہترین ہو.
رائٹ. ایک کمپٹیشن سا لگ جاتا ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا. اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں, کسی نے اگر یہ کہا کہ ہم یہ کھانا کھا رہے ہیں یا اس ریسٹورنٹ میں گئے ہیں, وہ چیک ان دیتے ہیں, تو دیکھنے والے کیا کہتے ہیں, یہ تو بہت خوش ہے اپنی لائف میں. اب میں دیکھو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں کہاں کہاں گیا ہوں. اپنی پوری پرائیویٹ لائف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بتا دیتے ہیں. ایک کمپٹیشن سا ہو گیا. یہ جتنے بھی سلیبریٹیز ہیں جب وہ اپنی لائف کو بتاتے ہیں, وہ اپنی گاڑی میں کیسے بیٹھتے ہیں, وہ پارٹیز میں کیسے جاتے ہیں, وہ کپڑے کہاں سے خریدتے ہیں, وہ کہاں سے کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, صبح اٹھتے ہوئے سب سے پہلے کون سا کام کرتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے کون سا کام کرتے ہیں. تو جو ایک عام انسان ہے میرے اور آپ کے جیسا, وہ کیا کرتا ہے کہ میں نے بھی اس کی طرح بننا ہے, میں نے یا میں نے اس سے کمپٹیشن لگانا ہے, یہ سلیبریٹی سے زیادہ میرے پاس پیسہ ہے, دیکھو میں اس سے آگے کیسے جاتا ہوں. اور اس کمپٹیشن میں وہ اپنے تمام پیسے, اپنی تمام ریسورسز, اپنی انرجی ساری استعمال کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا کیا ہو جائے گا, ہمارا کمپٹیشن ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, لڑکیاں ہیں, ینگ لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ دیکھتی ہیں کہ کس کس کے ساتھ میری فرینڈس نے سیلفیز لی ہیں, کسی سنگر کے ساتھ لی ہیں, کسی بھی اونچے بندے کے ساتھ لی ہیں, تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں جو ہماری فرینڈس نے کیا. کمپٹیشن آ گیا نا بہت زیادہ. تو اس کمپٹیشن میں وہ نیگیٹو طرف سے لے جاتے ہیں, اپنے آپ کو پاگل کر دیتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے, ایک انزائٹی اور ڈپریشن کی کیفیت آ جاتی ہے. آپ دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کپل ہے وہ بہت خوش ہے, جیسے آج کل جو ہے برف باری ہو رہی ہے مری کے اندر, تو اگر کوئی کپل اپنی ویڈیو لگاتا ہے, آڈیو جو بھی لگاتا ہے اپنے پکچرز کے, ہم جناب یہ سنو فال انجوائے کر رہے ہیں, تو جو دیکھنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ یہ تو کپل بہت خوش ہے اور ہم تو بالکل بھی خوش نہیں ہیں, اور میری زندگی کیا ہے, میرا بس یہی ہے کہ میں گھر میں رہوں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ان کے اندر کیا پیدا کرے گی, انزائٹی, ڈپریشن, کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں. یہ لوگ تو بہت خوش ہیں, یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں, کہاں کہاں سیر کر رہے ہیں, ایک میرا ہسبینڈ ہے مجھے کہیں نہیں لے کے جاتا. تو کمپٹیشن سے اگلا سٹیپ کیا ہو جائے گا, کمپیریزن شروع ہو جائے گا. بہت زیادہ کمپیئر کرتے ہیں. آپ کا نہ تو کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن ہے, نہ ہی کوئی کمپیریزن ہے. آپ کی لائف آپ کی ہے, آپ کی پرائیویٹ لائف ہے, اس کو آپ نے ویسے سنبھال کے رکھنا, سب کے سامنے نہیں آپ نے شو کرنا. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ نے اپنا مقابلہ اس کے ساتھ نہیں کرنا. آپ کو کیا پتا وہ کس سچویشن سے گزرے ہیں, وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنے پورے دن برباد کر لیا. کتنی لڑکیاں ہیں جب وہ فیس بک پہ لگاتی ہیں کہ میری اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہو گئی ہے, اور میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے, اور میری شادی ہو گئی ہے, تو کتنی لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ اس کو دیکھ کے جیلس ہو جاتی ہیں کہ اب تو ساری دنیا کی شادی ہوگی, میری ساری کزنس کی ہوگی, میری ساری فرینڈس کی ہوگی, اور میری نہیں ہوئی. وہ انتظار کرتی رہتی ہے کہ کب وہ لمحہ آئے گا اور ہم سب کو بتائیں گے کہ ہماری بھی شادی ہو گئی ہے. تو اپنی خوشی سے زیادہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھائیں ہم. کتنا زیادہ کمپٹیشن آ گیا, اور اپنے آپ کو کمپیئر کرنا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں, اس کے پاس تو بہت کچھ ہے. اور اس میں کئی جگہ پہ پراؤڈ آ جاتا ہے, جن کے پاس سب کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی ہم دکھاتے ہیں ان کو کہ ہم کہاں کہاں گئے ہیں. اور وہ پرانے زمانے کی جہاں جہاں سیر کی ہے وہ پکچرز لگا لگا کے اپلوڈ کریں کہ یہاں میں گئی, یہاں میں نے کھانا کھایا, ٹھیک ہے, اس یونیورسٹی میں پڑھی, سب کچھ سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان خود اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اذیت میں وہ خود ہوتے ہیں. آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, جو آپ ہیں نا وہ صرف آپ ہی ہیں, آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. میں ہر لیکچر میں تقریباً یہی بات کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانیں. ٹھیک ہے, ایک بہت زیادہ ٹرینڈ ہمارے یہاں پہ آ گیا, تھیمز رکھنا, شادی کی تھیم, برتھ ڈے کی تھیم, رائٹ, انگیجمنٹ کی تھیم, اور وہ تھیم میں ایک جیسے کلرز ہوتے ہیں, ویسے گفٹ ہوتے ہیں, اور کتنی وہ شادی سے پہلے بھی کچھ برائڈ کے لیے کچھ خاص فنکشن کیے جاتے ہیں. تو وہ جو لڑکیاں ہیں وہ اس کو آئیڈلائز کرتی ہیں کہ میری شادی بھی بالکل ایسی ہونی چاہیے. اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں جتنا مرضی پیسہ لگائیں, مجھے اس جیسی شادی کرنی ہے, میں نے بھی ایسے ہی تھیم سیٹ کرنا ہے, ایسے ہمارے کپڑے ہوں گے, اور ایسا ہمارا ہال ہوگا, اور ہم ڈی جے کو بلائیں گے, یہ گانا لگوائیں گے, اور برتھ ڈے ہوگی تو بالکل ایسی ہوگی جیسے میری فرینڈ کی ہوئی ہے, اس طرح پارٹی ڈیکوریٹر کو بلائیں گے. یعنی بہت زیادہ کمپیریزن کہ میری دوست کی تو برتھ ڈے اتنی اس طرح کی ہوئی تھی, ماما میری نہیں ہوگی. بچے کہتے ہیں, بہت زیادہ ضد کرتے ہیں کہ ہماری نہیں برتھ ڈے ہوگی, ہمارے فرینڈس تو برتھ ڈے کرتے ہیں. وہ سب کچھ یہ کہاں پہ دیکھتے ہیں, یہ سب کچھ پکچرز کی فارم میں دیکھتے ہیں, یہ سب کچھ ویڈیوز آڈیوز جو ہے پوسٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے اس کو اپنے دماغوں پہ بہت زیادہ سوار کر لیا. میں آج کل کی بچیاں دیکھ رہی ہوں جو کہ انسٹاگرام کے پیچھے بہت پاگل ہوئی ہیں, بہت زیادہ.
وہ کیا کرتی ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھتی ہیں کون سی ایکٹریس جو ہے اس کی لائف کیسی جا رہی ہے، انہوں نے کہاں سے کپڑے خریدے ہیں، ٹھیک ہے، کون سا نیا میک اپ آیا ہے، کون سی نیا ہیئر کٹ آیا ہے، میری دوست نے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد اپنا سب کچھ اپڈیٹ کرنا اور دوسروں کی اپڈیٹ لینا. صبح سے لے کے شام تک ان کا یہی کام ہے. کسی فنکشن سے ہو کے آتی ہیں تو پورا پورا دن رضائیوں میں گھس کے وہ موبائل یوز کرتی رہتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں کہ کیا پکچر اب پوسٹ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، اور کیا کمنٹ مجھے ملے ہیں. کمنٹ دیکھنے کے پیچھے تو ہماری عوام ویسی پاگل ہو گئی ہے کہ میرا اب یہ پکچر میں نے لگائی ہے کتنے لائکس ملیں گے مجھے. یعنی ہم محتاج ہو گئے ہیں دوسروں کو کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کمنٹ کرتے ہیں. تو لوگ تو کہتے ہیں ویری نائس اور وہ خوش ہو جاتے ہیں ہماری تعریف ہو گئی. یعنی ہم محتاج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کمپلیکس ہے، یہ کمپلیکس ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے، ہم یہ اگر آپ اس کو براڈ وے میں دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے اپنے پیجز سٹارٹ کیے ہیں. کوئی بھی پیجز ہو سکتے ہیں، اسلامک پیجز بھی ہو سکتے ہیں، کوکنگ کے پیجز بھی ہو سکتے ہیں، ڈی پیز کے پیجز بھی ہو سکتے ہیں، کسی قسم کے بھی پیجز ہو سکتے ہیں لوگوں نے شروع کیے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو کہنا کہ ہمارا پیج لائک کریں، ہمیں پروموٹ کریں، اور صبح سے لے کے شام تک اسی کام میں ساری اپنی انرجیز لگا دینا. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر تو آپ نے پروڈکٹیو کام کیا ہے، لوگوں کے لیے آپ فائدہ مند کام کر رہے ہیں، تو آپ کا کام پھیلے گا. اور اتنا زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں دوسروں سے کہ اس کے پیج پہ اتنے لائکس ہیں، مطلب یہ اتنا مشہور ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ انسٹاگرام پہ کئی پیجز ایسے ہیں جو کہ بہت دینی لگتے ہیں، بہت دینی، اور مردوں کی بھی داڑھی ہیں اور عورتوں نے بھی نقاب کیے ہوئے ہیں، اور 20,000 ان کو لائکس ملے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے پوسٹنگ کی اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت دیندار ہے. اور پیچھے سے وہ کیا کر رہے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں، بہت غلط کام کر رہے ہیں. تو ہم کیا ہوتے ہیں، ہم ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، انسپائر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنے لائکس ملنے چاہیے، تو دیکھو یہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے، اب میں نے بھی یہی کرنا ہے، اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو ان چیزوں سے امپریس نہیں ہونا آپ نے، ریالٹی سے ڈیفرنٹ ہے. ہم اتنا زیادہ ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رشتوں سے دور ہو رہے ہیں. یاد رکھیں یہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں، یہ جو سوشل میڈیا یہ آرٹیفیشل ہے. حقیقت میں وہی ہے جو آپ کے پاس ہے، جو لوگ آپ کے پاس ہیں، جو رشتے آپ کے پاس ہیں. اچھی بات ہے آپ اگر اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط ہے، لیکن جو آپ کے پاس رشتے ہیں ان کی قدر کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو آپ کا ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، کتنی بیویاں ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو تو ٹائم نہیں دے رہی ہوتی، لیکن سوشل میڈیا پہ ہر وقت آن لائن ہوتی ہیں. بچے آپ دیکھ لیں، بچوں کا کیا حال ہے. بچوں کی پڑھائی کا ٹائم ہے، لیکن ان کو جناب ہے کہ ہم جلدی سے دیکھیں اب کون سی پکچر اپلوڈ کرنی ہے، اور کون سا کھانا ہے جو ہم نے لگانا ہے. کوئی جگہ نہیں چھوڑتے ہم وہ اپنی یہ سب کچھ کام نہ کر لیں. پریشانی آتی جا رہی ہے. مائیں بیچاری پریشان ہے، بچوں کو آوازیں دیتی رہتی ہیں آ کے کھانا کھا لو، کھانا کھا لو، لیکن بچے مست ہیں اپنے اپنے موبائل کے اندر. تو وہ ایک آرٹیفیشل لائف جی رہے ہیں، وہ ریئل لائف نہیں جی رہے. اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. مت دیکھیں کسی کو، کسی نے کیا کھایا، کیا پہنا، کیا کیا، وہ اس کی اپنی لائف ہے. اگر وہ سب کے سامنے شو کر رہا ہے تو سمجھو اس کے اندر کچھ کمپلیکس ہے، وہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے. ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم نے کون سے صابن سے نہائے ہیں، ہم نہیں دکھاتے نا. اپنی گندا، اپنے آپ کہہ لیں کہ گندا چہرہ کسی کو دکھاتے ہیں؟ کبھی نہیں دکھاتے. ہم اپنی کمزوریاں کسی کو نہیں دکھاتے. تو ہم جو چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وی آر سپیریئر، اور ہم بھی کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہیں. میرے پاس یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا گیا. ایون یہ کہ بچوں کے رزلٹس، ٹھیک ہے، کامیابی اچھی بات ہے، لیکن آپ جب بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں تو آپ کے اپنے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے. کتنے ماں باپ اپنے بچوں کی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں ماشاء اللہ، اس کے بعد ان کو نظر لگ جاتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، خدا نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی بہت بڑیا چیز وہ اچیو کر دیتے ہیں. تو جب ہم فیس بک وغیرہ پہ لگاتے ہیں رزلٹس وغیرہ، ماں باپ تو خوشی کے لیے لگاتے ہیں، لیکن وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بچے نے یہ کام کیا. اور کئی بچے ہیں، ماؤں کے بچے جو بہت نالائق ہوتے ہیں، تو مائیں حسد کر جاتی ہیں اور جیلسی آ جاتی ہے اور آپ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بہت زیادہ اس کے غلام ہو گئے ہیں. ہمارا دن نہیں گزرتا، ہمارے ہاتھوں میں خارش ہوتی جب تک ہم آن لائن نہ ہو جائیں. تو ہم نے اس کو یوز کرنا ہے، لیکن اس کو obsession نہیں بنانا، اس کو دماغ پہ سوار نہیں کرنا. کئی بچیاں ہیں، بڑے لڑکے ہیں جو ڈپریشن میں جا رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فضولیات ساری شیئر کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں کتنے لائکس ہیں، میرے پیج پہ اتنے لائک ہو گئے ہیں. اور پھر ڈپریشن میں کس طرح جا رہے ہیں، کام کرنے کو کچھ ہے نہیں ہے، ریئل لائف میں کچھ بھی نہیں کر رہے، پڑھ بھی نہیں رہے،
کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے، بس وہ جو آرٹیفیشل لائف ہے اس کے اندر جی رہے ہیں. تو جب وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں اپنے سے آگے یا ان کے پاس نعمتیں زیادہ دیکھتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لوگوں کو خوش دیکھتے ہیں، ان کی سیلفیز دیکھتے ہیں کہ کیسے خوش ہو کر انہوں نے سیلفیز بنائی ہیں، ہم تو ایسے خوش نہیں ہیں. تو کس میں جاتے ہیں؟ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پریشانی میں چلے جاتے ہیں. آج کل ڈپریشن کی وجہ یہی ہے، یا شو کرتے ہیں بھی ہماری یہ گرل فرینڈ ہے، یہ بوائے فرینڈ ہے، ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اور جن کے یہ نہیں ہوتے حرام ریلیشنس تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم واقعی ہم پیارے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو کسی نے پرپوز نہیں کیا. یہ اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام پہ بہت زیادہ آ رہا ہے، لڑکے اور لڑکیاں باہر جا رہے ہیں، سلیپ اوور کر رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، سب کچھ بتا رہے ہیں، اور لڑکیاں ان کو دیکھ رہی ہیں، کمنٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنا عام ہو گیا اور یہ گناہ کی طرف جاتے جا رہے ہیں. اگر آپ نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو آپ کریں، لیکن بہت اچھے طریقے کے ساتھ کریں، اس کو سر پہ سوار نہ کریں. ہاں اگر نیکی کا کام بھی ہے، آپ نے کرنا ہے، تو بہت زیادہ سوشل میڈیا کو سر پہ سوار نہ کریں کہ ہماری زندگیوں کا ایک مقصد بن جائے کہ ہم نے بس یہی کام کرنا ہے. اور آپ دیکھیں ٹائم، اتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے اس چیز کے اوپر، بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. میں اگر کبھی مجھے ظاہر ہے میسیجز وغیرہ بہت زیادہ لوگوں کے مسئلے سننے ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ میں تھک جاتی ہوں اس چیز سے، اور مجھے لگتا ہے میرا بہت زیادہ ٹائم اسی چیز میں چلا گیا، انرجیز اس کی طرف چلی گئی ہیں، ہم اپنا کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آپ کریں، آپ دین کا کام کریں، دعویٰ کا کام کریں، پروڈکٹیو کام کریں، اس کے علاوہ بھی جو آپ نے اسٹڈیز کا کام کرنا آپ کریں، لیکن ایک لمٹ رکھیں ہر چیز کی. یہ جو ہمارے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مشین آ گئی ہے، ہم اس کو ہر جگہ لے کے جاتے ہیں. ایون بچے اور بچیاں تو واش رومز میں لے کے جا رہے ہیں، گھنٹوں واش روم میں ویسٹ کر کے آ رہے ہیں اور موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور کئی بچوں کی تو مجھے یہ تک رپورٹ ملی ہے کہ وہ واش روم میں جا کے گندی چیزیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے واش رومز اور یہ گندی جگہ جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا رہتا وہاں تو شیطان ہوتے ہیں، تو اندر کیا کام ہوگا، غلط ہوگا. کئی بچے جو ہیں، مائیں اپنے بچوں کو وہ پاٹ پہ بٹھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہیں، وہ گھنٹوں جو ہے اس کے اوپر کبھی پوئم سن رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے. تو یہ موبائل کا یوز ہے جو ہم فضول کر رہے ہیں. بچے کہیں چلے جائیں اور اپنے ماں باپ سے سب کے سامنے ضد کرتے ہیں کہ وہ ریئل ورلڈ کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. کسی فنکشن میں چلے جائیں، گیٹ ٹوگیدر ہے، وہ کہتے ہیں بس آپ ہمیں موبائل پکڑا دیں تو ہم اس کو دیکھتے رہیں. ان کو اپنے رشتوں کی بھی پہچان نہیں ہے، انہوں نے دیکھا یہی، اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں بھی یہی دیکھا ہے. تو ہمیں ایک لائن بنانی چاہیے ماں باپ کو، ہم سب کو، کہ ہم نے کتنی دیر یہ یوز کرنا ہے اور بچوں کے سامنے کتنا استعمال کرنا ہے، ان کے دماغوں پہ کتنا اثر ہوتا ہے اس چیز کا. بچے تو سب کچھ کاپی کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی پرائیویٹ لائف اسپیشلی، میں ان لوگوں کو کہوں گی کہ جو میرڈ ہیں وہ اپنی پرائیویٹ لائف پلیز مت شیئر کریں فیس بک، یہ ان سب چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، وہ آپ سے حسد کریں گے، جیلس ہوں گے آپ سے. میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی اینیورسری کی جو ہے وہ اپ ڈیٹ دی فیس بک کے اوپر کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہاں پہ کھانا کھا رہی ہوں. تو میں نے ان کو سمجھایا، ان کو منع کیا ایسے نہ کریں، ایسے نظر لگ جاتی ہے، مت بتائیں سب کو آپ کہاں گئی ہیں. اول تو یہ کام ہی غلط ہے، لیکن آپ یہ نہ کریں. تو اگلے ہی دن انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ سویئر لڑائی ہو گئی ہے، سویئر قسم کی. تو اپنی پرائیویٹ لائف کو چھپا کے رکھیں، اپنی خوشیوں کو آپ کو چھپانا آنا چاہیے. اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کو شو آف نہیں کرنا. جو چیزیں تو نظر آتی ہیں بہت اچھی بات ہے، وہ نظر آ جاتی ہیں آپ کو دیکھ کے. ٹھیک، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھے کپڑے عطا کیے ہیں تو وہ پہنیں. اب یہ نہیں کہ وہ گھسے پٹے کپڑے پہنیں کہ میرے اندر تکبر نہ آ جائے، نہیں نہیں نہیں. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال ضرور کریں، لیکن شو آف نہ کریں. اور یہ جو بیماری ہے، جو بیماری بنتی جا رہی، اس سے باہر نکل آئیں آپ. ٹھیک ہے، اسپیشلی جو بچیاں ہیں میں ان کو کہوں گی، کیونکہ یہ میں نے بچیوں میں بہت زیادہ، ینگ لوگوں میں بہت زیادہ دیکھی ہے. بڑے لوگ ہیں نا وہ پھر بھی ملتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے. ہاں ہسبینڈز جو ہیں وہ گھر آتے ہیں تو بیوی سے زیادہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم مل جائے، ہم اپنے جو ہے موبائل کو چیک کر لیں. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اپنی بیوی سے پورے دن کے بعد بیوی سے ملے ہیں، کوئی دکھ سکھ کرے، کوئی بات چیت کرے، کوئی پیار کی بات کرے. نہیں، ان کو ہوتا ہے آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ ہم اپنے موبائل کو چیک کر لیں. یہ حال ہے. اور بچیاں بھی اپنے بچوں کے سونے کا انتظار کرتی ہیں، سوئیں گے تو ہم کچھ کر سکیں گے. تو اس چیز کو اپنے دماغوں سے اتاریں، اس کو سوار نہ کریں اپنے اوپر. اور یہ ریئل لائف نہیں ہے، اپنے رشتے مت خراب کریں. ٹھیک ہے، کئی لڑکیاں ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے منگیتر ہیں اور ان کے ہماری دوستوں کے شوہر ہیں، انہوں نے ان کو یہ گفٹ کیا، یہ موبائل گفٹ کیا، تو آپ بھی مجھے گفٹ کریں.
یعنی اپنے ہسبینڈ کو کہتے ہیں آپ بھی ہمیں یہ گفٹ کریں، اس کے ہسبینڈ نے اس کو یہ گفٹ کیا، آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا، وہ تو یہاں سیر کرنے گئی، آپ نے مجھے کہیں نہیں لے کے گئے، تو وہ ناشکری آ جاتی ہے، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جو فیس بک اور سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا ہے کہ وہ وہی ہیں جو نظر آ رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وہ ویسے ہی پیش آتے ہیں جیسے سوشل میڈیا پہ ہیں۔ تو آپ اپنے ہسبینڈ، آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں، سپوز اگر میں دعویٰ کا کام کر رہی ہوں تو مجھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک عام لڑکی بن کے رہنا ہے، کوئی اسکالر یا کوئی اسپیکر بن کے نہیں رہنا، اور نہ ہی آپ نے ایسے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک نارمل انسان ہیں اور ہمیں ایک نارمل زندگی گزارنی ہے، اور ہم نے اس چیز کو اپنے سروں پہ سوار نہیں کرنا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا، اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کرنا۔ آپ کا کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے، آپ کا اپنے ساتھ کمپٹیشن ہے۔ کسی کو ہرانے کے لیے اپنے آپ کا سب کچھ اوپنلی نہیں دکھا دینا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کمپٹیشن کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کمزور ہیں، اپنے آپ سے کمپٹیشن کریں، اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں، حد سے نہ بڑھیں ان کاموں کے اندر۔ اگر آپ ان کو یوز کرنا ہے اچھے طریقے سے استعمال کریں، لیکن حد سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی خوش ہے اور وہ اپنی لائف شیئر کرتا ہے، کر دیتا ہے فیس بک پہ، تو آپ اس کو دعا دیں، آپ اس کو ماشاء اللہ میں کمنٹ کر دیں، بارک اللہ کمنٹ کر دیں، تاکہ اس کو نظر نہ لگے، اور اس کو سمجھائیں بھی، ٹھیک ہے؟ واٹس ایپ پہ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک آپشن آیا ہوا ہے اسٹیٹس اسٹوری کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسٹیٹس اسٹوری پر پورے دن کی اسٹوری پوسٹ کی جاتی ہے، ایک ایک چیز، ایون جو وائفز ہیں میں نے دیکھا ہے وہ یہ تک پوسٹ کرتی ہیں آج ہمارے ہسبینڈ نے ہمیں یہ گفٹ کیا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اس ٹائپ کی تصویریں۔ اب جن کے تو ہسبینڈ اچھے نہیں ہیں وہ تو دیکھ کے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گی، کبھی بھی خوش نہیں ہوں گی، وہ کہیں گے ہمارے ہسبینڈ تو ہمارے ساتھ ایسا پیار کرتے ہی نہیں ہیں، اور اپنے ہسبینڈ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے ہسبینڈ تو بالکل بھی رومانٹک نہیں ہے، اور ہماری لائف تو اتنی خوش ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اس پہ آپ نے خوش رہنا ہے، اور یہ جو آرٹیفیشل لائف ہے اس سے باہر نکلنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے دماغوں سے یہ جو بھوت سوار ہوا ہے نا سوشل میڈیا کا، اس کو اتار دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کتنے خوش زندگی گزاریں گے، جائیں باہر لوگوں سے ملیں، ٹھیک ہے؟ ایک دنیا نہ بنا لیں کہ بس اپنا بستر پکڑا اور موبائل پکڑا جناب شروع ہو گئے، نہیں، یہ ریئل لائف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بیماری سے باہر آ جائیں، اور ہم ریئل لائف اور ریئل رشتے جو ہے وہ انجوائے کریں، اور ہم اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر میں جو ہے اس سیشن کو جو ہے وہ اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور میرے ذہن میں میں ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ فیس بک پہ نا ایک چیز آ گئی، ڈیئر لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ پیپسی کی بوٹلز ہیں تو وہ جناب 1 منٹ میں ہم نے اتنی بوٹلز پینی ہے، یا چلتی ہوئی ٹرین سے چھلانگ لگانی ہے، یا ٹرین چل رہی ہے اس کے آگے سے فوراً گزر کے جانا ہے، یا گاڑی چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایسے ڈیئرز ہو رہے ہیں بہت زیادہ، اور پھر لڑکے وہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تاکہ ہم بھی مشہور ہو جائیں، اور اس میں کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا سیلفی لیتے ہوئے کتنے لوگ ڈوبے ہیں، مرے ہیں، گرے ہیں اوپر سے نیچے، تو کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہر بندہ مشہور ہونا چاہ رہا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں کسی طرح سے، کوئی ایسا کام کر دے جو کسی نے نہیں کیا اور ہماری واہ واہ ہو جائے، اور ہم دنوں میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کمپٹیشن ہے نا، سینس آف کمپلیکس ہے، انفیریورٹی کمپلیکس ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریئل لائف جئیں اور اپنی پرائیویٹ لائف کو سب لوگوں سے چھپا کے رکھیں۔ کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور آپ میں سے جس کو بھی پرانے لیکچرز چاہیے وہ مجھے ان باکس کر سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پہ وہ لیکچرز جو ہیں وہ سینڈ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت جلد آپ سے ایک لنک شیئر کیا جائے گا، اس میں سارے لیکچرز جو ہیں وہ موجود ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میری حفاظت فرمائے, ہمیں ان فتنوں سے دور رکھے, ہمیں ایسی obsession سے, ایسی چیزوں سے جو ہماری زندگیوں کو خراب کر دیں, ہمیں اندھیروں میں لے جائیں, ہمیں پاگل بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھے. اور ابن آدم نے کہا سوشل میڈیا از ناؤ ڈیز اے بگ سورس آف ڈپریشن. یس اٹ از, یہ بہت بڑا سورس ہے ڈپریشن کا. مایوس ہو جاتا ہے بندہ کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, اس کے پاس کیوں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے بن تسلیم, اس کو ہم کم کیسے کریں آپ ہی, کیونکہ یہ عادت بنتی جا رہی ہے. بالکل ہم نے اس کو عادت بنائی ہے, اس کو ریپلیس کریں آپ اس ٹائم کو. لائک اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کام کریں, 3 گھنٹے استعمال کر رہے ہیں تو آپ 2 گھنٹوں پہ آئیں اور 1 گھنٹہ ریڈنگ پہ لے آئیں. ٹھیک ہے. یا آپ سوچیں کہ آج میں نے کس رشتہ دار کو ملنے جانا ہے, اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی لک آفٹر کریں, میں کیسی لگ رہی ہوں, اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, ان سے ملیں جلیں, آپ زیادہ خوش رہیں گے انشاءاللہ. ریپلیس کرتے ہیں, کوئی بھی عادت ہو تو اس کو اگر آپ ختم نہیں کر پائے تو اس کو ریپلیس کر دیں. کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ ختم نہیں کر سکتے, اگر آپ ختم کر دیں تو وہ خلا ہو جاتا ہے. کہ جیسے اگر آپ رات کو جا کے موویز دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب آپ کا جو ہے آپ دین کی طرف آ گئے ہیں, اب رات کو آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے جاگنے کی, اب آپ کیا کریں, تو اس ٹائم میں آپ اچھے لیکچرز سن لیں, اچھی بکس پڑھ لیں. تو آپ نے چیزوں کو ریپلیس کرنا ہے, عادتوں کو ریپلیس کرنا ہے. جیسے اگر کوئی پیپسی چھوڑنا چاہ رہا ہے, اسے نہیں چھوٹ رہی, تو وہ جوس یوز کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. تاکہ جب سب لوگ وہ پی رہے ہوں گے کاربونیٹڈ جو ڈرنک ہے, تو آپ فزی ڈرنکس جو بھی ہیں, تو آپ اس کی جگہ پہ جوس استعمال کرنا شروع کر دیں گے. اس طرح سے آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اور کوشش کیا کریں دوسروں کی سٹوریز نہ دیکھا کریں, واٹس ایپ پہ نہ دیکھا کریں, وہ کیا کر رہی ہیں, وہ کہاں جا رہے ہیں, کیسے نہ کیے. اور اگر دیکھیں بھی تو سوچا کریں کہ یہ جو دکھا رہی ہیں یہ ریئل نہیں ہے. اصل چہرے جو ہے وہ اپنے کوئی بھی نہیں دکھاتا, اصل چہرے تو چھپا کے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خوش نہیں ہوتے, لیکن جیسے سیلفی بنانے لگتے ہیں تو منہ کے ساتھ منہ جوڑ کے خوشی والی ایکسپریشن شو کرتے ہیں, حالانکہ وہ خوش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور ہاں ایک اور چیز ہے, جب گفٹس ملتے ہیں تو ہم گفٹس جو ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, ہمیں اتنے گفٹس ملے ہیں. ٹھیک ہے. سارا کمپلیکس ہے ہمارے اندر, دوسروں کو دکھانا کہ ہم کوئی چیز ہیں. تو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا تو اچھے طریقے سے کریں, لیکن اچھے طریقے میں بھی لمٹ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں, یہ کیا, یہ ریز ہیں, اس وجہ سے بھی ڈپریشن آ رہا ہے. بچے آپ نے دیکھا کتنے چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں, وہ کیوں ہو رہے ہیں, وہ ہر وقت موبائل اور موبائل سے ریز ان کے اندر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم اس سچویشن سے باہر آ جائیں گے. اور آپ پہلے سے اپنے آپ کو زیادہ خوش محسوس کریں گے, کیونکہ آپ پریکٹیکل ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اپنے رشتوں کو بچائیں اور ان کی حفاظت کریں, اور لوگوں کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہ لگائیں, اور اپنے آپ کو پہچانیں. اپنے ٹائم کی جو ہے بہت زیادہ قدر کریں, کیونکہ یہ دوبارہ نہیں آنا, اور اپنے آپ کو نظر لگنے سے بچا لیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس فتنے کے دور میں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اور آپ نے بہت کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے بھی یہ بات کہیں کہ جب آپ گھر آئیں تو آپ نے سب سے پہلے مجھے اور اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے. آتے ہی آپ نے یہ چیز یوز نہیں کرنی, اور آپ نے یہ خود بھی کر کے دکھانا. جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو گیو دیم کوالٹی ٹائم, آپ کوالٹی ٹائم دیں ان کو. یہ موقع بار بار نہیں آتا. جیسے بچے ہیں رات کو کہتے ہیں ماما ہمیں اسٹوری سنائیں, تو مائیں کہتی ہیں میں بہت تھک گئی ہوں, چپ کر کے سو جاؤ, یا وہ اسکرول کر رہی ہیں فیس بک کے اوپر, دیکھ رہی ہیں سب کچھ. نہیں, یہ وقت دوبارہ نہیں آنا. ان کا بچپنا نہ چھینیں, ان کو انجوائے کروائیں آپ. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سب سیشن سے باہر نکال دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.